اللہ تعالیٰ نے نا اس سورہ احقاف میں جنات کا بھی تذکرہ کیا ہے. جنات پر ایمان بھی، ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید سے، احادیث سے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے نور سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ. اردو میں، فارسی میں فرشتہ، انگلش میں اینجل، اور عربی میں ملک. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک، جس کی جمع ملائکہ ہوتے ہیں. ملائکتہ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں. تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے تواتر سے ثابت ہے. تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتی. اب سائنس کا یہ کہنا ہے، سائنس تو یہاں تک بھائی سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان. کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہیں؟ خارج ہیں. اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں، دوسرے دلائل سے، تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے. اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے. حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے. تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے. اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا. فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے، تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے. جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے. تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا. تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں. البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے. ہر جن برا نہیں ہوتا، لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا، وہ پڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا. اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے. لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں. جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں. جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے. انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں کو. تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا، اتنے ہی مذہب کس میں ہے؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں. کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں. جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر ان جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا. وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا، جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہوں جو میرا بیان سنتے ہو اور پٹ بھی رہے ہوں جنیوں سے، چڑیلوں سے، اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو 1 کے قائل ہوں گے. تو جتنے، اب مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے، یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کے ہم سے ڈیفرنٹ ہوں، لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے. وہ ہے، اس کا وجود ہے. اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں. اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں؟ بھائی وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ، اس لیے ان کو بیٹھے ہی رہنے دو. میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں. ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے، خالی ہے، یہاں جنات ہیں، ادھر نہیں جانا. وہ فنٹر بنا ہوا ہے. میں چل جن کی ایسی کی تیسی گیا، بیل بجائی، بندہ باہر نکلا نا، اب الٹے پاؤں اس کے آنکھیں گول گول. تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹلی نا اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب، آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں. تو وہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی جن نظر. اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی، 500 سال سے رہ رہے کم، سمجھ رہے ہو. اچھا، تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ، کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس، اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے. تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہے. تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، قادیانی بھی، ہندو بھی، ہر طرح کے فرقے. کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے. تو جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا، سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں. جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے، کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا انسانوں سے. دوسرا، ان میں ایک مسئلہ ہے، ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے. انسان کی جو نیچر ہے نا،
انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے، شر مغلوب ہے. انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں، برے کم. ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ پھیکو بھی ہوتے ہیں. ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ چور بھی ہوتے ہیں. لیکن جنات کا معاملہ الٹا ہے، ان میں شر کا عنصر خیر سے، یہ سرکشی، آگ میں سرکشی ہے نا. تو ظاہر ہے ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی میں کیا ہے؟ تواضع. تو حق سن کے چپ ہو جانا چاہیے. انسان ہو جاتے ہیں، ہاں کچھ شیطان قسم کے ہوتے ہیں وہ چپ نہیں ہوتے، لیکن نارملی انسان کو جب صحیح بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ چپ. مٹی ہے تو مٹی والی خاصیت اس میں ہے. جنات میں آگ سے بنے تو، اور آگ بھی شعلے مارتی ہوئی، تو اس لیے جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہو گئی بھائی؟ جنات جو ہے نا، جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے. اس کی میں ایک مثال دوں، بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی؟ بیل. لیکن قابو کس کے ہوتا ہے بیل؟ انسان کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے. اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا. بیل کو جس دن پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں تو کھوٹے کی جگہ آپ بندھے ہوئے ہوگے، بیل نہیں بندھا ہوا ہوگا. لیکن اللہ نے ایک روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان کا. گدھے کو دیکھو چلتے رہو، وہ منہ نیچے کر کے لوڈ اٹھا کے چلتا رہے گا. اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کا مار ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر، تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا اٹھا کے گرے گا. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں، نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے. جنات ڈرتے ہیں کس سے؟ انسان سے. لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے. سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات انسان پہ سرکش ہو گئے، شرارتیں کرنے لگے. ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا، ادھر سے اٹھا کے. ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا، تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گیا. حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا. یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا، زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے. وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی، تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے. اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے. جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں، تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں، ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر. تو عمر کم تھی نا، علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا. تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں. بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا، تو مالکی فقہ میں ہے، تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے. تو 4 سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا، حضرت عمر نے ختم کرا دیا. وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں. تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا. ٹھیک ہے بھائی، ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی. تو حضرت عمر نے پھر کہا بھائی اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، یا پھر مہر لے لو، اس کو طلاق دے دو. یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاح ہی کو باقی رکھا ہے کہ بھئی اصل تو اسی کی ہے نا، تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو. مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اب تمہارے نے، اس نے کہا نہیں اب ظاہر ہے اب کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے تو انسان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے نا. انہوں نے کہا نہیں، میرا مہر مجھے واپس کر دیں، اب اسی کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے نا. پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا. اس نے بتایا جن اٹھا کے لے گیا تھا مجھے. مصنف عبدالرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، یہ جن اٹھا کے لے گیا تھا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے، لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا. خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ، پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں. صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا، یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے، دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے، تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے، چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے. ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے، پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا. اچھا، تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہو کان رجال من الانس، جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے. یعوذون برجال من الجن، ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے،
اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو لوگوں نے کیا کیا تھا, مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے. تو جب جنات کو یہ لگانا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے, تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے جا کے ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے, اندر سے یہ بہت زرخیز ہے, بہت خطرناک ہے. بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں. وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا. کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈھیر ہو جائے گا وہ. تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا, تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں, لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے, اور جہاز ایجاد کر لیے, راکٹ ایجاد کر لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا, تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. ٹک 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 بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں. تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو, اس سے کیا کرو, جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا, ایک ڈاکو آیا, وہ ڈاکو بھی کوئی بیچارہ نیا نیا ڈاکو بنا تھا, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو وقت کو. تو انہوں نے کیا کیا, یوں کیا نا, یوں. یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے, ہمارے رفیع بھائی نے بچے ہوئے ہیں, اللہ ان کو بچا کے رکھے, ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے یہ, کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, انگلی سے نا یوں, وہ سمجھا پسٹل ہے, بس یوں یوں دکھایا, وہ بھاگ گیا. تو مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا, میں نے جیب سے یوں کیا, یوں. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے. خیر جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہوں, ورنہ جنات کو نہ غصہ آ جائے گا کہ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں, لہذا انسان اگر ان سے ڈرنا شروع کر دے تو انسانوں پہ حاوی. اسی وجہ سے دو لوگ تعویذ گنڈوں میں, فلیتوں پہ, پلیتوں پہ, عاملوں کے پاس جاتے ہیں. جن چڑیل بھوت کا تعلق بھی انہی سے ہوتا. تبھی میں کہتا ہوں عاملوں کے پاس, اور عاملوں نے جنات کو قبضے میں نہیں کیا ہوا ہوتا. یہ عامل خوش فہمی میں, جنات نے ان کو قبضے میں کیا ہوا ہوتا ہے. سمجھتے ہو نا, جیسے لوگ امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے, امریکہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں برا بولو, میں نہیں دے رہا, اس نے مجھے گردن سے دبوچا ہوا ہے, یہ میری جیب سے پیسے نکال رہا ہے. تو وہی کمبل والا قصہ ہے نا, وہ کہہ رہا ہے میں تو کمبل چھوڑوں, کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے, وہ کمبل کے بجائے ریچھ نکلتا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں میں کمبل کو چھوڑوں, کمبل نہیں کم وقت مجھے چھوڑ رہا. تو یہاں بھی یہ میرے بھائی مسئلہ ہے کہ کیا بات تھی, کہاں سے کہاں نکل گئی. جنات نے عاملوں کو دبوچا ہوا ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی روحانی عامل کے پاس جاتے ہیں جنات دیکھ لیتے ہیں, بولتے ہیں یار اس کا چینل کچھ ہم سے ملتا ہے, تو لہذا پھر وہ وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر اور جو مزاروں پہ جاتے ہیں نا علاج کے لیے اور کہتے ہیں ہم بابا کے دربار پہ گئے تو ہم ٹھیک ہو گئے, واقعی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پتہ ہوتا کیا ہے, جنات کو پتہ ہوتا ہے یہ اس ڈیزائن کا آدمی ہے کہ یہ مزاروں کو ماننے والا ہے, لہذا جنات اس کے ساتھ کرتے ہیں شرارت. پھر وہ چلا جاتا ہے مزار پہ, جنات وہ شرارت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو یقین آتا ہے یار یہ بابا کی کرامت ہے. تھوڑے دن میں جنات پھر کوئی بڑا اسکرو ڈرائیور لا کے اس کو اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے یار بابا کے مزار پہ جاؤ, یہ والے چھوٹے بابا ہیں, وہ والے بڑے بابا ہیں, ادھر جاؤ, وہ تھوڑی بڑی خبر ہے, وہاں رس زیادہ ہوتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. واقعی آپ نے دیکھا ہوگا نا, مائیں وہ جلاتی ہیں مرچیں, ٹوٹکے کرتی ہیں نا, اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے, واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن پتہ ہے کیوں, شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے, یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے, لہذا شیطان نہ بچے کو چٹکیاں مار مار کے رلاتا ہے. پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر, اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے بھائی اعوذ بکلمات اللہ تامہ پڑھو, یہ جو دعائیں ہیں, وہ ماں کیا کرتی ہے, وہ مرچیں جلاتی ہیں کہ دھواں ہوگا تو نہیں ہوگا, دھواں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے. پھر ماں پھر وہ ٹوٹکے کرتی ہے, کہتی ہے دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں میری چل رہی, میں اس دن گھر میں گیا میرے بچے کو میں مرچیں جل رہی ہیں. میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں, گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے, چھوڑ دو, رونے دو, چیخنے دو, شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جائے گا. جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے, کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چٹکی مارو, ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا. تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں, بیمار رہے چھوڑ دے مزاروں پہ جانا, تھوڑے دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو. یہ ہوتا ہے, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے سمجھ میں آئے گا. ہم ایک
गांव में गए, वहां सारे बिदती लोग रहते थे ना, तो वहां एक कब्र थी किसी बुजुर्ग की। अच्छा, उस कब्र के करीब जाके लेटो, लोग कहते थे ये बुजुर्ग लात मारते हैं, और बंदा लुढ़कता हुआ कब्रिस्तान की दीवार से जाके लगता है। वाकई होता था ऐसे, बुजुर्ग तो लात नहीं मारते थे लेकिन होता था। हमने कहा चलो जाके, हमने कहा ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ड्रामा नहीं, सच्ची मुच्ची में हो रहा है। अच्छा, हम गए, इतना मोटा बंदा लेटा, एकदम लुढ़कता हुआ कब्रिस्तान की दीवार तक क्रॉलिंग। वाकई लग रहा था कोई इसको धक्का दे रहा है, खुद नहीं जा रहा था वो, जो लेट रहा है घूमता हुआ कब्रिस्तान की दीवार। तो उन्होंने हमें कहा देखा, ये होते हैं बुजुर्ग। मैंने कहा यार ये फुटबॉल के कोई खिलाड़ी रहे हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये क्या है? मुझे पता था अगर ये बुजुर्ग हैं तो ये काम नहीं कर रहे। बुजुर्गों का काम ठुड्डे मारना थोड़ी है यार, कर भी नहीं सकते। अगर ये इनमें ये ताकत होती तो जब इनको गुस्ल दिया जा रहा था एक चमेट लगाते रखे, ओए मैं खुद मग्गा डालूंगा अपने ऊपर, तुम क्यों मेरे जिस्म पे हाथ लगा रहे हो? तो अंदर से बैठ के ना लाते मार रहे हैं। मेरा मकसद किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं है, हो सकता है वो बुजुर्ग हो, लेकिन अगर हैं तो भाई ये काम बुजुर्ग नहीं करते। अब क्या था, अब बारी आई हमारी। अच्छा, मेरे साथ एक और मौलाना थे, बहुत छोटा कद था उनका, दुबले पतले, उनका नाम ही हमने मुल्ला मुख्तसर रखा हुआ था। यानी मेरे दोस्त थे पुराने, लेकिन जितने दुबले तलबा तो आपको पता है शरारती होते हैं ना, तो हमने उनका नाम रखा हुआ था मौलाना मुख्तसर। जैसे एक मौलाना थे हमारे मदरसे में, अब्दुल बाकी नाम था उनका, वो भी छोटे से दुबले से। एक कारी साहब के साथ उन्होंने तजवीद ठीक करना शुरू कर दी। वो कारी हो तो चिखवाते हैं, आपको पता है, वो कारी इतना जोर जोर से हा बोलो, हा आइन, इतनी चिखवा रहे हैं। हमारे एक तालिब इल्म ने कहा यार मौलाना अब्दुल बाकी थोड़े से बाकी रह गए हैं, इनको मजीद खत्म ना करो। बाकी एक तो वैसे ही छोटे से, तो उन्होंने कहा अब्दुल बाकी मजीद थोड़े से बाकी रह गए यार, इतना जोर ना लगाओ। तो वो इतना पतला सा तालिब इल्म था, उनका नाम था मौलाना मुल्ला मुख्तसर कहते थे हम उनको। अब क्या हुआ है कि मैं जाके लेटा, मैं लेटा तो कोई लुढ़की नहीं आ रही। उन्होंने कहा ऐसे करो, अपनी आंखें बंद कर लो, ये हाथ यूं रख लो। हमने हाथ यूं रखा, फिर भी नहीं हो रहा कुछ। उन्होंने कहा सूरह फातिहा पढ़ो। मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, फिर भी नहीं हो रहा। सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सब कुछ पढ़ लिया। उन्होंने कहा अच्छा एक दफा खुद थोड़ा सा मूव करो। हमने वो भी कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। बड़े हैरान हुए कि यार ये मसला क्या है। फिर वो मौलाना मुख्तसर आए ना, जो बहुत ही लाइट, वो लेटे, कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा अकीदा ठीक नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ? हमने कहा आप लेटो। कमाल की बात ये है कि अब वो लेट रहे हैं तो वो भी नहीं, उनको भी कुछ नहीं हो रहा। अब वो लेटे ना आके, जो पहले लुढ़क रहे थे, जिनका दिमाग बिदती था, वो लेटे हैं, वो नहीं लुढ़क रहे। वो कह रहे हैं ये हो क्या गया हमें, पहले तो लात पड़ती थी, हम घूमते हुए जाते थे। तो फिर उन्होंने कहा ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम लोगों का बुजुर्गों पे ईमान नहीं है, अकीदा नहीं है, अकीदत नहीं है, जिसकी वजह से बुजुर्ग क्या हो गए हैं, बुजुर्ग की यानी यूं समझो कि नाराज हो गए, ठीक है ना। तो हमने कहा हमारा अकीदा दुरुस्त है। अब देखो ये हुआ क्या, ये तो मेरा आंखों देखा वाकया है, और इस पर मेरे पास गवाह भी हैं जो इस वाकये के हैं। हमारे जामिया के और भी असातिज़ा थे, टीचर थे, वो भी लेटे, उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरे अकेले का नहीं है, मैं इसकी तस्दीक के लिए गवाह भी पेश कर सकता हूँ। तो हुआ क्या है ये समझो, ये वाकया बड़ा है, वाकया मकसद नहीं है। होता पता है क्या है, जिन्नात होते हैं ऐसी जगहों पे। जिन्नात को पता है कि ये कौम कब्र परस्त टाइप की है, ये कब्रों से अकीदत रखने वाली कौम है। तो ये जब यहाँ लेटेंगे किसी बुजुर्ग की कब्र पे, जिन्नात धक्का देते हैं उनको, ताकि इनका साहिब कब्र से अकीदा मजबूत हो। फिर कल आके ये कब्रों से मांगे, मांगने की जगह मस्जिद है अल्लाह, तो ये किससे मांगेंगे यार? जब ये अंदर से बुजुर्ग यहां से किक मार के हमें वहां तक ले जा सकते हैं, तो ये मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकते, ये क्यों नहीं कर सकते? तो जिन्नात ये हरकतें करते हैं। उन लोगों पर जिन्नात का वो चलता है जिनके बारे में जिन्नात को पता होता है कि यहाँ हमारी दाल गलेगी, समझते हो। अब जब हम चले गए ना, तो जिन्नात को पता था यहाँ हमारी दाल इंशाअल्लाह गलेगी नहीं। तो जैसे ही हम गए हैं, हमें तो पता था कोई ठुड्डा मुड्डा नहीं है, बकवास है, ये सब शयातीन के तसव्वुरात हैं। जिन्नात ने अपनी फाइलें वाइलें लपेटी, अपने सारे ठुड्डे शॉपर में डाले और फाइलें लपेट के मार्केट से शॉर्ट। तो जिन्नात वहां से चले गए थे। यही वजह है कि वो लोग अब दोबारा लेटे हैं तो उनको कुछ नहीं हो रहा, हालांकि पहले तो उनको हो रहा था। और इसे भी पता चला वो ड्रामा नहीं कर रहे थे, ड्रामा कर रहे होते तो दोबारा कर लेते। वो भी हैरान थे अब ठुड्डा क्यों नहीं आ रहा भाई। हमने कहा भाई यहाँ जिन्नात थे, शयातीन थे जो तुम्हारा अकीदा खराब करना चाहते हैं। तो अब वो जिन्नात मार्केट से क्या हो गए हैं, शॉर्ट। अब समझ में आया जिन्नात का फलसफा। जो ये टोटके करते हैं, सिलबट्टे घुमाते हैं नजर उतारने के लिए, मिर्चें जलाते हैं, सारी टेंशनें उन्हीं के बच्चों के साथ होती हैं।
اور جو یہ حرکتیں نہیں کرتے ان کے بچوں کے ساتھ یہ ٹینشنیں نہیں ہوتی. جو جادو ٹونوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں, ٹونے کے اثر بھی کس پہ ہوتے ہیں؟ انہی پہ. جو کہتے تیرے باپ میں دم ہے تو تعویذ لا کے رکھ دے کچھ بھی نہیں ہوگا, ان پہ واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا. تبھی تو میں عاملوں کو کہتا ہوں ابے تم نے اتنے جنات جلا دیے, اتنے مار دیے, 8-10 جنات ہمارے سامنے بھی لے آؤ بھائی, اور تم مجھے دھمکیاں کیوں دیتے ہو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تم دیکھو اونٹ نے ایک بندے کو یوں اٹھا کے نا یوں رکھ دیا تھا ذبح سے پہلے, تو جنات بھی یوں اٹھا کے کیا کر دیں مجھے, یوں کر دیں. تو ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, جنات نے ان کو قابو کیا ہوا ہے, انہوں نے جنات کو قابو میں نہیں کیا ہوا. تو اس لیے مسنون دعاؤں کا بس اہتمام کیا کرو. سورہ فلق, سورہ ناس, نظر بس کی جو دعائیں نبی نے بتائی ہیں اتنا کافی ہے. اس سے آگے اگر بڑھنے کی کوشش کی تو جنات سے حفاظت نہیں ہوگی. اور زندگی میں جو لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں, چاہے دیوبندی عامل ہو, رائیونڈ کا مقیم ہو, بنوری ٹاؤن کا ہو, جامعہ الرشید کا ہو, دارالعلوم کرنگی کا ہو, جامعہ فاروقیہ کا ہو, جامعہ اشرفیہ کا ہو, یا بریلوی عالم ہو, شیعہ ہو, عالم نہیں, شیعہ عامل ہو, بریلوی ہو, حاجی ہو, حرمین کے امام کا علاج کرا کے بھی آیا وہ, کبھی ان لوگوں کو لفٹ کرانے کی کوشش بولو مت کرو. یہ ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں جو اس میں پھنسا وہ ہمیشہ کے لیے برباد. تو جو کچھ ہو رہا ہے نا, اگر جن آ بھی رہا ہے, بس یہ سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. سمجھتے ہو؟ نہیں علاج ہو رہا تو صبر کرو, صبر سے ہی بھاگے گا جن. کیونکہ جن جب دیکھتا ہے نا, دیکھو بچپن میں ہم کسی طالب علم کو چھیڑتے تھے نا, وہ چھڑتا تھا تو چھیڑتے تھے, نہیں چھڑتا تھا تو نہیں چھیڑتے. تو جن بھی کہتے ہیں جب یہ چھیڑ ہی نہیں رہا اس کو تنگ کر رہا ہوں, چلو بھائی پتلی گلی سے یہاں سے نکلو. اور جب دیکھتے ہیں نا ٹینشن لے رہا ہے, کبھی ادھر علاج, کبھی ادھر علاج, کبھی وہ عامل, کبھی وہ عامل, پھر جن کہتا ہے بھائی یہ جگہ بہترین سوٹیبل ہے, یہاں اگر مجھے کرایہ دے کے بھی رہنا پڑے تو رہنا چاہیے. تو بیوی پہ جن آئے تو خود ہی نمٹے گا وہ. ٹھیک ہے نا, آگے چلتے ہیں بھائی جلدی سے, بس 2 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جب جنات کی ایک ٹولی گزر رہی تھی نا, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا. اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا یار یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی, اور یہ تو توحید کی دعوت دے رہا ہے. تو توحید کی دعوت کا سن کے جنات خوش ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے توحید انسانی فطرت ہے, جو بھی توحید کا سنتا ہے دل اس کا باغ باغ. اور اگر دل توحید سن کے باغ باغ نہیں ہو رہا, اس کا مطلب فطرت کیا ہو گئی ہے, چینج. 3 لوگ ہیں, 2 لوگوں پہ بولنے پہ مجھے, ایک فیملی پلاننگ والوں کے خلاف بولنے پر بڑی خوشی ہوتی ہے, ایک عاملوں کے خلاف بولنے پر تو ایسا لگتا ہے جیسے خون آ گیا جسم کے اندر. یہ جو روحانی عامل ہے نا, روحانی عامل جو جن چڑیل بھوت بھگاتے ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, رائیونڈ کا مقیم ہو, تبلیغ میں سال لگا ہوا ہو, بزرگوں نے خلافت دی ہوئی ہو, کبھی کسی سے متاثر مت ہو. یہ ککھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, کوئی علوم نہیں. علم تو کہتے ہیں علوم ہے, علوم, علم بھی نہیں ہے, علوم تو بہت آگے کی چیز ہے. یہ کسی کا نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن بغیر, یہ کمپنی کی پروڈکٹ ہے. میں بعض دفعہ کھانا کھانے کے لیے جاتا ہوں, میں نے منگوائی بھنڈی, وہ کچھ اور بھی لا کے رکھ دیتے ہیں, کہتے ہیں ہماری ہوٹل کی یہ خاص سوغات ہے, یہ ہم ہر گیسٹ کو دیتے ہیں, حالانکہ میں نے منگوائی نہیں ہے وہ. تو آپ یہ ٹاپک پر بات سننے کے لیے آئے نہیں ہو, لیکن 4 شادیاں اور عامل کے خلاف یہ میری پروڈکٹ ہے جو میں لازمی آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ آپ کو سننا پڑے گا, چاہے آپ کو خوشی ہو یا آپ کو غم ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو 4 شادیوں میں تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن یہ عامل لوگ جو ہیں, خدا کے لیے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اس پہ چیخنا اس لیے پڑتا ہے کہ اس میں علماء مبتلا ہیں. علماء جب کسی چیز میں آ جائے نا, تو پھر لوگوں کے دماغ سے اس کی عقیدت نکالنا بہت مشکل ہے. اور علماء بھی برحق علماء, وہ علماء جن کو ہم فالو کرتے ہیں, ان کا دماغ ان لوگوں نے خراب کر دیا ہے, عاملوں نے ان کو بیوقوف بنایا ان لوگوں نے. علماء جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, نہیں بھائی علوم, حضرت پہنچے ہوئے علوم ہے, علوم. میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہو, اتنے بڑے مفتی ہو, آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا؟ ہر بڑے عالم کے ساتھ پھلترو کی طرح کوئی عامل گھوم رہا ہوگا کہ حضرت کو نظر لگی ہے, یہ نظر اتارنے والا ہے. ہر بڑے بزرگ کو نظر لگ رہی ہے آج کل مارکیٹ میں, فالج ہو رہا ہے تو جادو چل رہا ہے ان کے اوپر, فلانے نے کچھ کر دیا. 2-3 بڑے بڑے بزرگ تھے, ان کے ساتھ 2 عامل پھلترو کی طرح ہر وقت چپکے رہتے تھے, یہ ان پر دم کرتے ہیں. میں نے کہا ان کو بھگاؤ, یہ کروڑوں روپے کما رہا ہے آپ کے نام کے, پھلترو کو نکالو یہاں سے. تو ایک میرے ساتھ عزم کرو. میں نے ابھی بیعت کرنا شروع نہیں کیا, لیکن جب میں بیعت کروں گا نا, تو جو بھی میرے ہاتھ میں بیعت ہوگا, میں اس کو یہ بولوں گا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنی نسلوں کو روحانی عملیات سے بچاؤ گے, نسلوں کو, ورنہ میں بیعت ہی نہیں کروں گا.
चाहे जिन आए ना आए, भूत आए चुड़ैल आए, आमिल के पास बोलो नहीं जाना। कोई तावीज नहीं, कोई रूहानी, सब ड्रामेबाजी है। तावीज के जवाज का मैं कायल हूं, लेकिन छोड़ दो, जवाज अदम जवाज की जो जायज तावीज है उसके जवाज का मैं कायल हूं, लेकिन इस बहस में नहीं पढ़ो। पूरी पूरी जिंदगियां बर्बाद हो जाती, फलाने ने कर दिया, फलाने ने कुछ कर दिया, डिमकाने ने कुछ कर दिया, फलाने जिठानी ने सास पे कर दिया, सास ने बहू पे कर दिया, बहू ने सोकन ने एक सोकन पे कर दिया। आप बड़े बड़े मदरसों में जाओगे ना अपने घर के झगड़े लेकर, वहां कोई ना कोई बैठा हुआ होगा रूहानी, वो बताएगा आपकी, मैं निकालेगा, बोलेगा असल में आपकी जिठानी नहीं, आपके इस्लाम कह रहे हैं रिश्तों को जोड़ो, और आप जिठानी पे बल्ली डाल के, वो पहले ही दोनों तवे पे बैठे हुए होते हैं। जिठानी और जिठानी का अपोजिट क्या होता है भाई? जो भी होती है खातून, उसकी जो जिठानी और वो खुद, वो दोनों ऐसे होते हैं हर वक्त जैसे गरम तवे पे पहले लड़ने के लिए तैयार है। जब आपने कह दिया कि इसने कुछ किया है तो बस अब कयामत तक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू। इसलिए इस शहर से निकलो। अंग्रेज ने तरक्की क्यों की है? वो असबाब को देखता है। असबाब पैदा किसने किए हैं? अल्लाह ने। लिहाजा असबाब को देखना ये शरीयत के खिलाफ नहीं है। जो काम अल्लाह ने जिस चीज का रखा है वो तो अल्लाह ने रखा है ना। देखो एक आदमी क्या करता है, भूख लगती है रोटी खाता है। अब कोई उससे कहे कि तो भूख लग रही है रोटी खा रहा है, क्यों? कह रहे भाई सबब ये है, साइंटिफिक लॉजिक है, जब भूख लगेगी तो रोटी से पेट भरेगा। सारे साइंसदान इस पर मुत्तफिक हैं। कोई कहे भाई तू साइंस को मानता है, हम तो सिर्फ कुरान और सुन्नत को मानते हैं भाई, हम साइंस को लिफ्ट नहीं कराते। ये मजहब के नाम पे हमाकत और बेवकूफ़ी की बात होगी कि नहीं होगी? तो भाई मजहब ने कब कहा है कि यहाँ साइंस गलत है? भाई ये असबाब किसने पैदा किए हैं? अल्लाह ने पैदा की। सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाहिद थे जिनको आग में डाला गया, नहीं जले, वरना दुनिया में कोई भी आग में जाएगा तो क्या होगा? जलेगा वो। कोई कहे ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो गए, लिहाजा मैं विदाउट मैरिज मैं भी चाहता हूं मेरे यहां बच्चा पैदा हो जाए। अब लोग कह रहे हैं भाई साइंटिफिकली ये मुमकिन नहीं है। वो कहे ईसा अलैहिस्सलाम के कैसे हो गया, हजरत मरियम के कैसे हो गया विदाउट हस्बैंड? तो उसे कहा जाएगा भाई वो अल्लाह की एक कुदरत की निशानी थी, वो इलॉजिकल काम था जो अल्लाह ने करके अपनी कुदरत जाहिर कर दी। लेकिन अल्लाह की आदत क्या है कि जो काम होता है वो असबाब के तहत होता है। अब होता ये है कि घरों में जब लड़ाइयां होती हैं तो जब भी काम हो रहा है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई सबब है, ये जहन में रखो। ऐसा होता नहीं। न्यूटन क्या बोल के गया था? गलत बोला था न्यूटन ने। न्यूटन कह के गया था कि जो चीज रुकी हुई है कयामत तक रुकी रहेगी, जब तक उसको हरकत देने का कोई सबब ना हो। हरकत एक काम है ना, तो जब तक कोई मुहर्रिक नहीं होगा वो हरकत में नहीं आएगी। और जो चीज चल रही है वो रुकेगी नहीं जब तक कोई रोकने वाली शय ना हो। अगर आप ये जिन चुड़ैल भूत के चक्करों में पड़ते हो ना तो आप एक नया लॉ बनाओ। फिर पहले मैं न्यूटन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ना। यानी जब भी कोई काम हो रहा है ना तो काम के पीछे कोई सबब बोलो है, कोई सबब है। घर में लड़ाई हो रही है, इसका मतलब इसके पीछे कोई सबब है। या तो आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, इस पे गुस्सा आ रहा है उसको, या आप उसके हुकूक अदा, आप बीवी के हुकूक अदा नहीं कर रहे, इस पे गुस्सा आ रहा है उसको, लड़ाई हो रही है। माँ के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, बीवी को तरजीह दे रहे हैं, सास बहू का आपस में क्या हो रहा है? इख्तलाफ हो रहा है। या तो सास जालिम है या बहू जालिम है, या जिठानी गड़बड़ कर रही है, आप सही चल रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। अब गोरे के साथ जब गड़बड़ होती है तो गोरा उसकी लॉजिक तलाश करता है, सबब तलाश करता है। सारे माहिरीन मिलके बैठ जाते हैं कि हम अफगानिस्तान में पिटे क्यों, वो गौर करते हैं इस पे, वो जिन्नात पे नहीं डाल देते। कभी अमेरिकन आर्मी का बयान आया कि हम 40-42 मुल्क लेके अफगानिस्तान में उतरे थे, एक्चुअली वहां पे जिन्नात थे जिसकी वजह से हम जीत नहीं सके। कभी ऐसा कुछ फेंकी उन्होंने? बोलो ना क्या हो गया भाई? उनके यहां अगर ये रूहानी ड्रामेबाज होते, कहते भाई वो असल में तुम्हारी ताकत तो बहुत है लेकिन वहां जिन्नात है, हम जिन्नात से कौन लड़ सकता है? वो अमल हम पर फ्रांस ने जादू किया हुआ है। असल में अमेरिकन पे किसने जादू कर दिया था? फ्रांस पे। फ्रांसीसियों पे जादू किया जापान ने, जापान पे जादू किया स्विट्जरलैंड ने। आप कह सकते हो स्विट्जरलैंड कैसे जादू करेगा? जब जिठानी कर सकती है तो स्विट्जरलैंड की ताकत जिठानी से ज्यादा है या नहीं है? क्या ख्याल है भाई? वो तो सारे जितने भी आमिल हैं उनको स्विट्जरलैंड का सिर्फ विजिटिंग वीजा भी दे देना तो सारे आमिल उसके कहने पर जादू शुरू कर देंगे। निकालो अपने आप को इस टेंशन से, मुसीबत से। तो वो गलती दोबारा नहीं दोहराते जो गलती उनसे एक बार हो चुकी है। गोरा नहीं दोहराएगा उस गलती को। हम बार बार उस गलती को रिपीट करते हैं, बार बार उस गलती को रिपीट करते हैं। और जब नाकामियों का मुंह देखते हैं तो रूहानी ड्रामेबाज हमें कहता है असल में तुम पर किसी ने कुछ कर दिया है। फिर निकलना भी शुरू हो जाती हैं चीजें, वहां से फलीता निकला, वहां से पलीता निकला, वहां से किसी के नाखून निकले। मुझे लोग लाके दिखा, मैं कचरे में डाल, मेरे घर से भी तावीज निकलते हैं।
میں کچرے میں پھینک دیتا ہوں ان کو. کوئی آ جاتا ہے چپکے سے کچھ رکھ کے چلا جاتا ہے, ذرا بھی متاثر, میں کہتا ہوں ابے تو نے جو رکھنا ہے بولو, رکھ دے بھائی, کچھ بھی نہیں ہونے والا انشاءاللہ. تو اس شہر سے نکلو, سمجھ رہے ہو, یہ بہت مشکل ہے نکالنا. کیوں؟ اور میں آپ کے سامنے اتنے کانفیڈنٹلی بات کرتا ہوں, میں علماء کے سامنے نہیں کرتا, کیونکہ مجھے آگے سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ تو علماء کے سامنے کون اونچی آواز سے بات کرے. میں کہتا ہوں عوام کو سمجھاؤ بھائی. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ کا علم کیا علماء سے بھی زیادہ ہے, آپ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. قطعاً نہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ علم ہی نہیں ہے تو زیادہ کم کی کیا, علماء کا علم ہم سے دین کے علم میں زیادہ ہے. ہم جتنے ہمارے اکابر ہیں, بزرگان دین ہیں, دین کی جہاں بات آئے گی ہم سرنڈر کر دیں گے. میڈیکل کے سائنس کی بات آئے گی تو ڈاکٹر کو مانیں گے یا علماء کو مانیں گے؟ ڈاکٹر کو مانیں گے. اب ڈاکٹر کہہ رہے یہ دانت نکلوا دو, حضرت جی بزرگ کہہ رہے نہیں نکلواؤ, بھائی میں کس کی مانوں گا؟ اب کوئی کہ یار آپ علماء سے آگے نکل رہے ہو. بھائی میڈیکل سائنس میں تو میڈیکل سائنس کے علماء کی رائے کا اعتبار ہوگا, شریعت میں کس کی بات کا اعتبار ہوگا؟ تو یہ جو روحانی ڈرامے بازی ہے یہ شریعت کا علم بولو نہیں ہے یہ. اور یاد رکھو آپ جتنے ہو نا ٹوٹل اتنے ہی ہو, آپ کے ساتھ کوئی ہمزاد کوئی موکل نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہو تمہارے تم ہو, ایک تمہارا ہمزاد ہے. ایک منطقی گیا اپنے گاؤں میں, لوگوں نے پوچھا تم کیا پڑھ کر آئے؟ وہ منطق پڑھی اس نے. انہوں نے بولا بھائی کیا پڑھا ہے تو نے اتنے سالوں میں؟ کہہ رہا منطق پڑھی ہے. کہہ رہا بتا تو صحیح. اس نے کہا صبح ناشتے میں بتاؤں گا. تو ناشتے میں اس کی اماں نے 2 بوائل انڈے بنائے, ایک ابا کے لیے اور ایک بیٹے کے لیے. تو بیٹے نے کہا ابا یہ انڈے حقیقت میں تو 2 ہیں لیکن تصور کی دنیا میں یہ 3 ہیں, ایک یہ انڈا, ایک یہ انڈا اور ایک ان دونوں کا مجموعہ. وہ ایک الگ اس کی تصور ہے نا, ایک یہ انڈا اور ایک یہ انڈا, یہ انفرادی حیثیت ہے, اور ایک ان کی مجموعی حیثیت سے وہ کیا ہے؟ دونوں کا مجموعہ, وہ ایک الگ چیز ہے. ابا نے 2 انڈے کے کھائے, بولے مجموعہ تو کھا لے بیٹھ کے. مجموعہ کون کھائے گا؟ تو کھا جا. تو عامل بھی کہتا ہے ایک آپ ہو, ایک آپ کا ہمزاد ہے, ایک موکل ہے. پتہ نہیں کیا کہ ڈرامے بازی, جتنے گاڑے الفاظ لے کر آتے ہیں نا جن کا نہ سر نہ پیر. لوگ کہتے ہیں علوم, یہ کیا ہے بھائی؟ علوم ہے بھائی, تو اوپر کی باتیں ہیں بھائی, ان کو تو سمجھنے کے لیے ہمارے وہ دماغ ہی نہیں ہے بھائی. یہ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ باتیں ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان پر. مشرکین جس شرک میں مبتلا ہوئے اس کی بیس تھی توہم پرستی. امکانات کی دنیا میں بہت کچھ ممکن ہے, ہم نے امکانات کی دنیا کو نہیں دیکھنا, ہم نے دلائل کی دنیا کو دیکھنا ہے. جس چیز کا دلیل سے ثبوت ہوگا اس کو مانا جائے گا, ثبوت نہیں ہے تو امکان تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھو میں نے کیس کیا زید پر کہ اس نے میرے 1 لاکھ روپے چوری کیے. جج نے بلایا, زید نے میرے خلاف کیس کیا, میں نے زید کے خلاف کیس کیا کہ زید نے میرے 1 لاکھ روپے چوری. آپ لوگ کو سب آواز صحیح آ رہی ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہی نا آواز میں؟ میں نے جج کے سامنے کہا جی زید نے 1 لاکھ روپے چوری کیے ہیں. جج نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا گواہ. کیا میں پاگل تھا اس وقت گواہ لے کے گھوم رہا ہوتا؟ جب یہ چوری کر رہا تھا تو میرے پاس اگر گواہ ہوتے تو میں چوری کرنے دیتا اس کو, میں تو پکڑ کے کٹ لگاتا. جج کہا اچھا کوئی کیمرے کی ریکارڈنگ دکھا دو. جج صاحب اگر وہاں کیمرہ لگا ہوتا تو یہ چوری کرتا؟ اس نے ایسی جگہ چوری کی ہے جہاں کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا. جج کہے بھائی میں, جج ڈال دے گا زید کو چور قرار دے دے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. اب جج کہہ رہے یہ زید بری ہے. میں کہوں جج صاحب کیا اس بات کا امکان نہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ جج کیا کہے گا 100% امکان ہے, لیکن امکان کی بیس پہ کبھی فیصلے نہیں ہوتے. امکان تو بہت, امکان تو اس بات کا بھی ہے کہ آپ نے چوری کی ہو اور یہ کیس ہی نہ کر رہا ہو اس بیس پہ کہ گواہ نہیں ہے, اس کا بھی تو امکان ہے. امکان تو اس کا بھی ہے کہ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ چوری کی ہو. پتہ نہیں کیا کیا امکانات دنیا میں ہیں. کبھی امکان کی بیس پہ فیصلہ نہیں کیا جاتا. مشرکین جو یہ کرتے تھے کہ یہ بت ہیں جو اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں, یہ بت ہمیں اولاد دے گا, یہ والا بت ہمیں ہماری شادی کرائے گا, یہ والا بت جو ہے ہمیں روزگار دے گا, یہ والا بت ہمارے بیماروں کو ٹھیک کرے گا. جیسے ہندو یہی کہتے ہیں نا, ہندوؤں کے بہت سارے بھگوان ہیں, یہ والا بھگوان یہ کام کرے گا, یہ والا بھگوان یہ کام کرے گا, یہ تھوڑا مہنگا بھگوان ہے, یہ زیادہ بڑے بڑے کام کرے گا, یہ تھوڑا سستا والا بھگوان ہے, یہ تھوڑے کم ریٹ والا بھگوان ہے. 20 قسم کے. اب جب ان سے پوچھا جائے, پہلے مشرکوں سے بھی پوچھا جاتا تھا بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے یہ کرے گا؟ وہ کہتے تھے دلیل نہیں تھی, وہ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا سے سنتے آئے ہیں, تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ ان کو اختیارات دے دے؟ امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دی. جیسے آج ہم جب مشرک سے بات کرتے ہیں
کہ ان بزرگوں کے پاس بالکل اختیارات نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں، جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کا اللہ سے تعلق ہے تو اللہ اگر اپنے بندوں کو اولاد دینے کا اختیار دے دے، بگڑی بنانے کا اختیار دے دے، تو ان وہابڑوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس پہ؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے اس پہ؟ اگر اللہ دینا چاہے تو کون سی رکاوٹ ہے؟ بھائی اللہ دینا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. دلیل ہونی چاہیے کہ دیے بھی ہیں کہ نہیں دیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. امکان کی دنیا میں تو بہت کچھ کیا ہے پاسبل ہے. امکان کی دنیا میں تو یہ بھی ممکن ہے اللہ اس لکڑی کو اختیار دے دیا ہو، اس چشمے کو اختیار دے دیا ہو. اللہ نے دے گا کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تمہاری مثالیں بیان کرتا ہے، تمہارے اندر کی مثالیں بیان کرتا ہے. تمہارے جب غلام ہوتے ہیں، عرب میں غلام کی جتنی پراپرٹی تھی اس کا مالک اس کا مولا ہوا کرتا تھا. تو کیا تم غلاموں کو اپنے اختیارات میں اپنے ساتھ شریک کرتے ہو؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو میں اس مخلوق کو جو میرے نظر میں غلاموں سے بدتر ہے، کمزوری میں، رتبے میں نہیں، کمزور ہونے میں ان کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک کیوں کروں گا؟ تو ہر شرک کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ توہم پرستی. میں بھی انگلش کا لفظ ہے نا، میں بھی، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو. بھائی ہو سکتے پہ ہم نہیں جا سکتے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو نظر لگے، خواتین مرچیں جلا رہی ہوتی ہیں، عجیب عجیب ٹوپی ڈرامے کر رہی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے بھائی اس سے نظر کیا ہو جائے، بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو خواتین یہ دلیل دیتی ہیں فلاں کی نظر اتر گئی، بچہ روتا تھا مرچیں جلائیں. بھائی بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا، شیطان اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس بچے کو چھیڑوں گا اس کی ماں الٹی سیدھی حرکتیں کرے گی، پھر میں چھیڑنا چھوڑ دوں گا تاکہ ان الٹی سیدھی حرکتوں پہ اس کا ایمان بڑھے. جو مائیں یہ کام کرتی نہیں ہیں ان کے بچے بلا وجہ روتے ہی نہیں ہیں. جب کوئی معقول ریزن ہوتی ہے تو روتے، ورنہ نہیں روتے. تو یہ جو روحانی عاملوں کے پاس جانے والے لوگ ہیں، شرک کرنے والے لوگ ہیں، شیاطین ان سے کھیلتے ہیں. شیاطین کو پتا ہے کہ یہ ان پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا ان کو تنگ کرو. جب یہ عامل کے پاس جائیں گے تو تنگ کرنا چھوڑ دو. اور جو کہ جاتا ہی نہیں ہے تو شیطان کہتا ہے بھائی یہاں ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو تنگ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. میرے اوپر جن کیوں نہیں آ جاتے؟ میں اتنا عاملوں کے خلاف 25-30 سال سے بول رہا ہوں، ایک بھی جن ایسا بھی نہیں کہ کوئی مذاق کر کے چلا گیا ہو میرے ساتھ، بہو کر کے گیا ہو. میں 25 سال سے عاملوں کے خلاف، اور جن یہ جو جن چڑیل بھوت کے اپنے ڈرامے شروع کیے میں بول رہا ہوں، کوئی ایک بھی نہیں ہے. ہمارے گھر میں بھی سب کچھ ہوتا ہے بھائی، جو نارملی لوگوں کے بچے بیمار بھی ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہوتے ہیں. مجھے نہیں یاد کبھی میں کسی عالم کے پاس گیا ہوں کہ فلیتا کوئی پلیتا. آج ہر دوسرا آدمی فلاں نے کر دیا ہے، فلاں نظر لگا دی ہے. نظر برحق ہے، لگتی ہے، اتنی نہیں جتنی آج کل لوگوں کو کوئی چیز ہی نہیں نظر لگنے کے لیے تمہارے پاس. یار کوئی بہت ہی اچھمبے کا کام ہو تو امکان ہوتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، 11 بیٹے سارے خوبصورت کڑیل جوان، مصر کے ایک دروازے سے داخل ہو رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اکیلے یوسف کو اللہ نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا، اس میں سے آدھا اکیلے کس کو دے دیا؟ یوسف کو. تو ان کے بھائیوں میں بھی تو کچھ چمک ہوگی نا حسن کی. اتنے حسین لمبے لمبے 11 بیٹے جب ایک باپ کے ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو نظر لگنا سمجھ میں آتا ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا متفرق دروازوں سے داخل ہونا. پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار کیا کہ جو اللہ چاہے گا ہوگا وہی. میں صرف ایک اسباب کے درجے میں احتیاط کر رہا ہوں. آج 11 بیٹے ہوتے کس کے ہیں؟ ایک آدھ 2 بچہ اس کو نظر لگنے کا کوئی خطرہ، بولو وہ نظر لگے تھے تو 2 رہ گئے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ حسن و جمال ہوتا ہے نہ. وہ برگر کھلا کھلا کے تو بچوں کو موٹا کیا جا رہا ہے، اس میں وہ پرسنالٹی نہیں ہوتی، کوئی شخصیت نہیں ہوتی. وہم، عورت کو حسن کی نظر لگ رہی ہے، بچوں کو کسی نے تھوڑی سی تعریف کر دی، کتنا پیارا بچہ ہے، ایک دم اس کو نظر لگ گئی. اتنا زیادہ وہم کی دنیا میں بھائی مسلمان دھستا چلا گیا ہے. مذہب صرف اتنا ہی رہ گیا ہے. مذہب سے جو مسلمان کا تعلق ہے نا وہ اتنا رہ گیا ہے کہ فلانی صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، فلانی صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، فلاں سے یہ جن بھاگ جائے گا، فلاں سے چڑیل بھاگ جائے گی، فلاں صورت پڑھنے سے پیسے آ جائیں گے، فلاں صورت پڑھنے سے غربت دور ہو جائے گی، فلاں صورت پڑھنے سے فلاں جگہ شادی ہو جائے گی، فلاں صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا. بس صحابہ کرام کی اگر زندگی اسی کے گرد گھومتی تو نہ وہ تجارت میں ترقی کرتے، نہ ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے، نہ دیگر سائنسی علوم میں ترقی کرتے، نہ پوری دنیا کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آتی. تو میں تو مذہبی لوگوں کو اس سحر سے نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں
مذہبی لوگوں کو. مذہبی لوگ ٹھیک ہو جائے نا تو اسلام کا امیج دنیا میں اچھا ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے آج سے مر جاؤ مگر کسی عامل کے پاس، بھلے جن آ جائے، پہلے تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ. 99.9% کیس دماغ کے ہوتے ہیں، کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی. اگر آپ شروع میں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو وہ میڈیسن سے کور کر لے گا. نہیں گئے نا شروع میں تو اتنا معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو نفسیاتی ڈاکٹر آپ کے ساتھ تھوڑے دن گزارے گا نا، وہ بھی کسی عامل کے پاس جا رہا ہوگا بیٹھ. پاگل کے ساتھ رہ کے نا بندہ خود پاگل ہو جاتا ہے. تو جو میں اصل بات کرنے والا تھا کہ ایک تو یہ کہ بچائیں اپنے آپ کو، اور ان چیزوں کی بیس توہم پرستی ہے، کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس وہم. تو وہم سے نکالو اپنے آپ کو. اور یہ وہم غیر مسلموں میں بہت ہے. کسی نے کہیں چھوڑ دیا کہ بھئی 13 کا عدد منحوس ہوتا ہے. اب کتنے ممالک ایسے ہیں 13ویں منزل ہی نہیں ہے، 12ویں کے بعد ڈائریکٹ 14ویں شروع ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کون سا بابا ان کو کہہ کے چلا گیا تھا کہ 13 کا عدد منحوس ہے. ہمارے یہاں محرم سفر کو منحوس مان لیا. ہم چیخ چیخ کے تھک گئے، بھائی کوئی مہینہ اسلام میں منحوس نہیں ہے، لیکن نہیں کریں گے شادی بیاہ لوگ اس میں. اور جب ان کو کہا جائے نا میں کرو نکاح محرم میں سفر میں، تو کہتے ہیں کوئی فرض ہے کیا، ہم ربیع الاول میں کیوں نہیں کر لیں؟ بھائی فرض واجب تو نہ ربیع الاول میں، نہ سفر میں، نہ محرم میں، نہ رمضان میں. بات یہ ہے کہ آپ کی شادی کی ڈیٹ محرم میں طے ہو رہی تھی، محرم کی بیس پہ جو آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ توہم پرستی ہے. محرم میں شادی ہونا نہ ہونا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ جو آپ کے ذہن میں وہم ہے نا، بغیر دلیل کے فیصلے کرنا، اس کا علاج زیادہ ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اور اس کا علاج جب ہوتا ہے جب آپ اپنے وہم کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جائیں. جب آپ اپنے جو وہم پیدا ہو رہا ہے اس کے الٹا چلنا. جیسے کسی کو وہم ہو رہا ہے نا کہ یہ عامل لوگ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، عاملوں کو گالیاں دینا شروع کر دے. یہ خوف دل سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا. مجھے ایک بندے نے بتایا کہ کسی عامل کو میں نے برا بھلا کہا، اس عامل نے کہا بیٹا تیرے پاس اب 24 گھنٹے ہیں، بس 24 گھنٹے میں پڑھائیاں کر رہا ہوں، اب میں پڑھائیاں کروں گا، جن آئیں گے، چڑیل آئے گی، بھوت آئے گا، یہ ہوگا، فلانا ہوگا، ڈمکانا ہوگا. تو وہ بندے نے مجھے فون کیا، پرانا قصہ ہے، کہتا ہے مفتی صاحب 24 گھنٹے نا مجھے وہ ہو گیا تھوڑا سا، اللہ خیر کرے، تو میں اس عامل سے سوری کر لوں؟ میں نے کہا نہیں. کہہ رہے پھر میرا ڈر کیسے نکلے؟ میں نے کہا ڈر ایسے نکلے فون کر کے اور سنا دے. میں نے کہا 24 گھنٹے سے پہلے جو تو کانپ رہا ہے نا، یہ وہم ہے، اس کے اگینسٹ چلنا شروع. فون اٹھا کے اس کو بول بھائی تو 24 نہیں، تو 12 گھنٹے میں کر لے جو کرنا ہے، اور تیرے باپ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے. تو تھوڑا معذرت کے ساتھ ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں، لیکن اب تمیز سے نہیں ان لوگوں کو سمجھایا جاتا. بولے تو ایسا کر، چڑیل نہیں، تو چڑیلوں کی سردار بھیج میرے پاس، اور میں یہاں بیٹھوں، میرے گھر آ کے پڑھائیاں کر، تو دیکھتا ہوں آج تیرے میں دم کتنا ہے، آج میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا اور اگر یہ ہو رہا ہے نا، یہ جو ایسے کر کے اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ دیکھیں کائنڈلی آپ پلیز دیکھیں پلیز. میں نے کہا پھر 24 نہیں 12 گھنٹے میں تیرے ساتھ وہ کچھ ہو جائے گا جتنا تو سمجھ رہے ہیں نا اس کا ڈبل ہو جائے گا. وہم تو ایک بہت بڑی بیماری ہے. آپ جب ایک فرض کر لیتے ہیں نا تو بہت نقصان ہوتا ہے آپ کو. تو یہ نکالو گے نا اپنے آپ کو، اپنی عورتوں کو بھی نکالو اس عذاب سے. کوئی جن چڑیل بھوت بالفرض آ بھی گیا تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو. امام صاحب سے بولو وہ دم کر دیں گے، بس اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پیشنٹ ٹھیک ہو جائے تو بھی یہی علاج ہے، ٹھیک نہیں ہو تو بھی یہی علاج ہے. اس سے زیادہ آگے بڑھنا نہیں ہے. اول تو جب یہ کانفیڈنس پیدا کرو گے تو آئے گا ہی نہیں جن. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا راتوں کو اکیلے قبرستان میں سوتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی رات قبرستان جائے نا 2 بجے، کوئی نہ کوئی چڑیل نظر آئے گی. گورکن کو کبھی نظر نہیں آتی. یہ جو ہمارا انڈا موڑ سے آگے قبرستان ہے نا، یہاں بہت لوگوں نے سرکٹے دیکھے ہیں. میں نے آج تک کوئی سرکٹا جتنے دیکھے جڑے ہوئے سر والے لوگ ہی دیکھے ہیں. لیکن رپورٹیں ہیں کہ ہم نے وہ پاپوش کے قبرستان میں سرکٹا دیکھا، اور وہ بتانے والے بھلے نیک لوگ ہوتے ہیں. بھائی ان کے دماغ میں چونکہ ایک وہم پیدا ہو گیا، ان کو سرکٹا بھی نظر آئے گا، ایک آنکھ والا بھی نظر آئے گا، چڑیل بھی نظر آئے گی، بھوت بھی نظر آئیں گے ان کو. آپ کانفیڈنس پیدا کرو، آپ قبرستان میں جاؤ. قبرستان میں تو اور بھی خوف نہیں ہونا چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ خوف تو زندوں سے ہوتا ہے، مردے تو بیچارے مرے اس لیے کہ اب کسی کام کے، وہ موت نام ہی اسی چیز کا ہے. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا. ایک صاحب نے کہا کہ میں مزار پہ جا رہا ہوں، مجھے فالج ہوا ہوا ہے جو ہے نا، تو میں مزار پہ جاؤں گا، میں دعا مانگوں گا تاکہ بابا کی برکت سے میرا دوسرا دھڑ بھی، میرا فالج ختم ہو جائے. میں نے کہا بھائی جس بابا کی قبر پہ جا رہے ہو ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں، تو تمہارا آدھا دھڑ تو کم از کم کام کر رہے ہیں نا. تو جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ اس کا دھڑ کیسے صحیح کر سکتا ہے جس کا ایک دھڑ کام نہ کر رہا ہو. ان کو تو اگر کر رہے ہوتے تو وہ اپنا دھڑ پہلے صحیح کرتے نا. تو مردوں سے تو بیچارے ویسے ہی خوف نہیں ہونا چاہیے
لیکن جن چڑیل بھوتوں کے جتنے واقعات قبرستانوں سے متعلق ہیں اتنے کہیں اور سے متعلق نہیں. نظر بھی آ جاتے ہیں لوگوں کو, وہم ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو نا ریئلٹی کی دنیا, گھر میں چوری ہو رہی ہے, چور کا پتہ نہیں چل رہا, جن پہ مت ڈالو. بہت کیس میں نے ایسے پکڑوائے ہیں, لوگ کہہ رہے یار کوئی بھی چوری نہیں کر رہا, پتہ نہیں لاک کہاں سے کھل جاتا ہے. میں نے کہا اندر ہی کا چور ہے. کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں. میں نے کہا بھائی ہو نہیں سکتا. میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگا دو کہیں سے. تو بینکوں سے چوری ہوتی ہے. کبھی دیکھا بینک نے حساب کتاب میں گڑبڑ آ رہی ہے بینکوں میں نا, سال کے آخر میں آڈٹ ہوتا ہے نا, پورا کروڑوں روپے کا حساب, پتہ چلا جی کروڑوں روپے میں گڑبڑ ہو رہی ہے. کبھی دیکھا بینک کے جو آڈٹ کرنے والے ہیں انہوں نے کہا اس دفعہ کوئی چڑیل کا کیس لگ رہا ہے یا کوئی جن نے لاکر سے پیسے نکالے. تو اس لیے اپنے آپ کو اس شہر سے نکالو. خیر میں لقمان علیہ السلام کی بات کر رہا تھا, تو پہلی بات اپنے بچوں کو بھی جن چڑیل بھوت کے بارے میں مضبوط کر دو. ماں باپ الٹا جنات سے بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں نا ان کی بنیاد بچپن میں ماں باپ نے رکھی ہوتی ہے. اکثر یہ بچپن کی بیماریاں ہوتی ہیں جو بڑے ہو کر نکل رہی ہوتی ہیں. ماں باپ نے ان کے لاشعور میں جن ڈال دیا, چڑیل ڈال دی, بھوت ڈال دیا. ماں باپ ڈراتے ہیں نا جن بابا آ رہا ہے, جن بابا آ رہا ہے. بھائی یہ بہت خطرناک ہے. بچوں کو ایسے کارٹون دکھا رہے ہیں جن میں جن چڑیل بھوت دکھائی جا رہی ہیں. بچے بہت ڈر جاتے ہیں اس سے اور ان کے لاشعور میں خوف پیدا ہوتا ہے. پھر وہ لاشعور والی چیزیں ان کو نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچانک رات کو چیخے گا ابو یہ چڑیل کھڑی ہوئی ہے سامنے. یہ سارے ہو رہتے ہیں یا تو موبائل پہ دیکھ رہا ہے یا کمپیوٹر پہ دیکھ رہا ہے یا اس کو اسکول میں کوئی جن چڑیل بھوت کی بات کر رہا ہے یا ماں باپ اس کو جن چڑیل بھوت سے ڈرا رہے ہوتے ہیں. بچوں پہ تو کانفیڈنس پیدا کرو, بیٹا کسی سے ڈرتے دیکھو میں تو صرف تمہاری اماں سے ڈرتا ہوں, میں اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. تو تم بھی اپنی ماں سے ڈرا کرو, بس سمجھ رہے ہیں نا, صرف اپنی ماں سے ڈرا کرو اور ماں بتائے اپنے باپ سے ڈرا کرو, باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہادری, ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے بلیوں کو یوں کر کے تم سے اٹھا لیتے ہیں, ڈرتے ہی نہیں ہیں. اور ایسے بچے بھی دیکھیں چوہا دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں وہ. تو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان علیہ السلام نے پہلی نصیحت یہ کی کہ اپنے بچوں کو یہ سکھایا جائے سب سے پہلے اللہ کا تعارف. اس میں 2 تعارف کہ بھائی ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے, ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے. سب سے پہلے ڈاروین کے نظریے پہ رد کرو بچوں کو, کیونکہ جب اسکول جائیں گے ڈاروین کی تھیوری پڑھیں گے ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. بتاؤ بیٹا اسکول میں ڈاروین کی تھیوری پڑھائی جائے گی, ایز اے سائنس تھیوری پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ نالج ہو آپ کی. لیکن بیٹا ہم بندر سے نہیں بنے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک سیل آٹومیٹیکلی ترقی کرتے 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 خود بخود بندر بن جائے اور خود بخود وسیم بھائی اور غفار بھائی اور ستار بھائی بن جائے. بیٹا یہ عقلاً ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے. یہ چیزیں بچوں کو پہلے سے سکھا دو, یہ ہو نہیں سکتا. ایک سائنٹسٹ نے بڑی پیاری بات کی, ایک فرانس کا ایک سائنسدان ہے, مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے, تو یاد تھا بھول گیا کیونکہ گوروں کے نام بڑے مشکل قسم کے ہوتے ہیں نا. اگر غفار بھائی نام ہوتا تو یاد رہتا ہمیشہ سے. بھائی فرانس کا سائنسدان تھا, وسیم نام تھا ان کا, وسیم موتی والا, وسیم کباڑیا, کچھ بھی ہوتا. اب ان کا نام ایسے مشکل فرانسیسی نام ہے, منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے. تو اس نے ایک بات لکھی کہ ہم اپنی جیب میں 10 پرچیاں ڈالیں, 10 پرچیاں ڈالیں اور ہر پرچی پہ لکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, اس طرح گنتی لکھ دیں. پھر ہم ان پرچیوں کو نکالنا شروع کریں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے نمبر پہ اتفاق سے پہلی نکلے, دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری نکلے, تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری نکلے, چوتھے نمبر پہ؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ پھر بھی ہو سکتا ہے اگر 1 ارب دفعہ اس عمل کو دہرایا جائے. 1 ارب دفعہ یہ عمل کرے نا تو میں بھی پاسبل ہے کہ ایسا عجیب اتفاق ہو جائے کہ پہلے نمبر پہ پہلی, دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری, تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری. لیکن یہ جو سیل ہے نا, سیل ایک خلیہ, ایک خلیہ, ہمارے زمانے میں اس کو خلیہ کہتے تھے, آج کل خلیہ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے صحیح. عربی میں میرا خیال ہے خلیہ لفظ صحیح بنتا ہے. تو ایک جو اکائی ہے نا انسان کی باڈی کی, جو ایک اینٹ ہے, یہ ایک اینٹ میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں, ایک سیل جو بھی انسان کا نہیں, کوئی بھی جاندار کا, چاہے وہ پودے کا ہی کیوں نہ ہو, اس میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں ان کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے, جو مینجمنٹ ہے, جس طرح سے ان کو ایڈجسٹ کر کے بنایا گیا ہے, ایک سیل اگر اتفاق سے لا آف چانس کے تحت وجود میں آیا ہے تو اس میں اربوں سال لگے تو ایک سیل کے وجود میں آنے کا امکان ہے, کئی ارب سال, سمجھ رہے ہیں. جبکہ زمین کی عمر اتنے ارب سال نہیں ہے, 5-6 ارب کہا جاتا ہے کہ 5-6 ارب سال پرانی زمین. تو زمین میں ایک سیل میرے بھائی لا آف چانس کے تحت وجود میں آنے کے لیے کھربوں سال چاہیے, جبکہ زمین کی اتنی عمر
نہیں ہے. کھربوں سال میں شاید ایسا ہو جائے, وہ بھی یقین نہیں ہے. اور اس میں بھی پھر اس سیل کا ایوالو ہو کے 2 سیل میں تقسیم, پھر 3 میں, پھر 4 میں, پھر پورا پودا بننا, پھر پورا پھل بننا, پھر پورا جانور بننا, پھر وہ جانور سے ترقی کرتے کرتے بندر بننا, بندر سے انسان بننا. یہ اگر بالفرض ہوا بھی, اول تو ناممکن ہے ایسا اتفاق, تو اس کے لیے کھربوں ضرب کھربوں ضرب کھربوں ضرب کھربوں سال چاہیے, جبکہ کائنات کی اتنی عمر ہے نہیں.